ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنی عبادت کو خالص کرو اپنے اللہ کے لیے۔ محترم بھائیوں، عبادت کو خالص کرنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے خلوص کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے کوئی ثمرات نہیں۔ جیسے انسان زندگی کے اندر اپنے کوئی فیصلے کرے بد دلی کے ساتھ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوئی اگر خالص نہ ہوئی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتاب ہے بیہقی شریف، امام بیہقی رحمہ اللہ، اس میں حدیث بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من صام فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، کہ وہ شخص جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ یعنی وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شامل کیا گیا ہو۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ انسان روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس کا عمل یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا پاک باز ہوں، کتنا روزے دار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دکھلاوے کا کام کرتا ہے ایسا بندہ مجھ سے شرک کرتا ہے، میرے ساتھ شریک کرتا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ خوش کرنا چاہتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس شخص نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ دکھاوے کی نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اس بات سے محفوظ فرمائے کہ ہم اکثر اپنے اعمال کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا مقصود نہیں رکھتے، اپنے دل پر بوجھ سمجھتے ہیں کہ نماز کی اذان ہوئی اور ہم اس بات میں مشغول رہے کہ ابھی چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں، اور محض دکھاوے کے لیے عین اس وقت پر پہنچتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے یا کچھ رکعت نکل چکی ہوتی ہے۔ اور یہ شخص میرے جیسا گنہگار آتا ہے اور آ کر اپنی نماز کو ادا کرتا ہے محض اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھیں، مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اس کی عبادت خالص نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص بھی میرے ساتھ شرک کرتا ہے، دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، کیونکہ خوش کرنا تو اللہ تعالیٰ کو ہے، جبکہ یہ دنیا کے لوگوں کو خوش کر رہا ہے، دنیا کے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، دیکھو میں کتنا پاک باز اور نیکوکار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق فقد اشرک، جس شخص نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی میرے ساتھ شرک کیا۔
اللہ اکبر۔ اب پچھلے دنوں اسی رمضان کے اندر آپ نے خبر پڑھی، کراچی کے اندر وہ کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، صدقہ تقسیم کر رہے تھے، بھگدڑ مچ گئی، 10-11 افراد ہلاک ہو گئے۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ دکھلاوا نہیں ہے؟ آپ نے خرچ کرنا ہے، میں نے خرچ کرنا ہے، تو مجھے کیا معلوم نہیں میری فیملی کے اندر، میرے خاندان کے اندر، میرے ہمسایوں میں، میرے محلے میں کون لوگ مستحق ہیں، میں کن تک پہنچوں؟ مطلب یہ کہ صدقہ لے کر میں خود ان کی دہلیز پر جاؤں، نہ کہ خود ان کو بلا کر اپنی دروازے پر لائنیں لگا دوں اور لوگوں کو دکھا دوں کہ دیکھو میں کتنا صدقہ کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فقد اشرکا، ایسے بندے نے بھی مجھ سے شرک کیا۔ حضرات، جو لوگ عبادت کو خالص کرتے ہیں، اب ان لوگوں کا انعام بھی دیکھیے کہ کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو سفر کے لیے نکلے تھے، راستے کے اندر آندھی اور طوفان سے ان کا سامنا ہوا، اور انہوں نے ایک پہاڑ کی غار کے اندر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر موجود ہے، ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی کہ ابھی بارش تھم جائے گی، طوفان ٹھہر جائے گا تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ اسی طوفان سے پہاڑ کی بلندی سے ایک پتھر بڑا سا لڑکتا ہوا آتا ہے اور اس غار کے منہ کے آگے آ کے ٹھہر جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں بندے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی چلو اس کو زور لگاؤ، دیکھو زور آزمائی کرو۔ طاقت آزمائی گئی، کچھ نہ ہوا۔ اب تو کہنے لگے کہ یقیناً ہماری موت ہے، لیکن ایک کام ہے جو ہمیں ہو سکتا ہے کہ فائدہ دے دے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ اعمال جو تم نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ ہم نے یہ کام کیے، اگر ہمارے دلوں کو تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہم کو معاف فرما دے اور اس پتھر سے ہمیں نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور عبادت خالص جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آدمی کا ارادہ ہی نہ ہو، نیت نہ ہو، تو وہ کیسے اس کو خالص کر سکتا ہے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی عبادت کیسے خالص ہوئی۔ ان تینوں میں سے ایک کہنے لگا یا اللہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن اللہ آپ جانتے ہیں میرے والدین گھر کے اندر بوڑھے، میں ان کی جتنی ہو سکتا ہے خدمت کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں لے کر دور چلا گیا، اور جب میں واپس آیا تو رات ہو چکی تھی، بچے جاگ رہے تھے لیکن والدین سو گئے تھے۔ عرض کرتے ہیں اللہ میرا عمل یہ تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، کھانا کھلایا کرتا تھا، میرے روز کا معمول تھا کہ سب سے پہلے میں ان کی خدمت کرتا تھا، پھر میں بچوں کو کھلاتا تھا۔ آج والدین سو گئے، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے، تو میں نے ان کو اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کی نیند کے اندر خلل آئے گا۔ حضرات ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے اس مقام پر کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ میرے والدین سوئے رہے، رات کے پچھلے پہر جا کر
جب ان کی نیند پوری ہوئی، ان کے جاگنے سے، بیدار ہونے سے پہلے میرے بچے بلکتے رہے، مجھ سے دودھ طلب کرتے رہے، کھانے کو مانگتے رہے، میں ان کو نہیں دیا۔ اللہ جب میرے والدین بیدار ہوئے، خود بخود بیدار ہوئے، وہ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا، ان کی خدمت کی۔ اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے خالص تھا، تو جانتا ہے کہ میرا دل کیا ہے، میرے دل کے اندر جھانک کے دیکھ لے، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ دعا کرنی تھی، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی تھی کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، باہر سے روشنی آنی شروع ہو گئی۔ اور دوسرا، اس نے کہا چلو میں بھی اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں عیاش بدکار آدمی، دنیا کے محفلوں کے اندر کھو گیا، دنیا کی رنگینیوں کے اندر بہہ گیا، مال و دولت اتنا تھا کہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہ رہی۔ میری ایک جاننے والی، میرے رشتہ داروں میں سے، آج کے الفاظ میں آپ کزن کہہ لیں، وہ کوئی آئی جس کو میں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر اپنا لوں، لیکن میری درخواست اس نے قبول نہیں کی، مجھے قبول نہ کیا، لیکن آج وہ مجبور ہوئی اور میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، سوال کرنے لگی، کچھ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے لیے اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ دے دو۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں نے اپنا مطالبہ پھر اس کے سامنے رکھ دیا کہ میری خلوت میں آ جاؤ، میں تمہیں خوش کر دوں گا، تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ یہ نہ چاہتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بلکتے ہوئے، روتے ہوئے، اس نے میری خواہش کو قبول کر لیا۔ لیکن جب ہم تنہائی میں پہنچے تو اللہ تیری اس بندی نے ایک جملہ کہا تھا، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا اللہ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا، تیرا خوف میرے دل میں پہنچا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ دنیا کے اندر اتنی میں نے بدکاریاں کی، اتنی میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اتنے میں نے بدعمالیاں کی ہیں، میری ذات پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ جس کو صرف ایک گناہ کا اتنا خطرہ ہے کہ میری تنہائی میں پہنچی ہوئی ہے، دنیا جہان میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، میرے سوا کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہے، اللہ یہ تجھ سے اتنا ڈرتی ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی کچھ خدمت بھی کر دی۔ اللہ میرا یہ عمل اگر آپ کو پسند ہے تو اس مصیبت سے ہم کو نجات عطا فرما دے۔ اب وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا اور تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، اور ایک اور شخص اور کہنے لگا، یا اللہ میں ایک مکان تعمیر کر رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو مزدوری پہ لگایا، شام ہوئی میں نے اس کو مزدوری دی، اس نے کہا بھئی میں نے اتنا کام کیا ہے، مجھے مزدوری تھوڑی دے رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی یہی مزدوری ہے تمہاری۔ یا اللہ میں نے اس کو مجبور کر دیا، میں نے اس کی بات کو نہیں مانا، میں نے اس کو اتنی مزدوری دی جتنی میں دینا چاہتا تھا، وہ لینا نہیں چاہتا تھا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ آپ جانتے ہیں پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کی جو اجرت، جو تھوڑی سی میرے پاس، جو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک دن کی اجرت میں نے اس کو دینی ہے، میں نے اس کو اپنے کاروبار میں لگا دیا، اپنے کام میں لگا دیا۔ اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ مہینوں بعد، کچھ دنوں بعد وہ آیا، وہ مجبور تھا، کہنے لگا اللہ کے بندے چلو وہی دے دو یار جو تم دینا چاہتے تھے، آج مجھے ضرورت ہے، مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، پریشان ہوں، جو تم دینا چاہتے تھے وہی دے دو، میں اسی پہ راضی ہوں۔ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں میں نے اس کو کہا تھا یہ بکریاں، یہ ریوڑ، یہ اناج، یہ غلہ، یہ سارا کچھ تیرا ہے، چلے جا۔
اب وہ کہنے لگا یار یہ کیا بات ہوئی، اس وقت تو تم مجھے تھوڑی سی اجرت نہیں دینا چاہتے تھے، آج مجھے اتنی اجرت دے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، جاؤ یہ اجرت تمہاری ہے، لے جاؤ۔ یا اللہ اگر میرا یہ کام آپ کو پسند ہے، میں نے یہ ٹھیک کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ ہم کو اس سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر غار کے آگے سے ہٹ جاتا ہے اور ان کو نجات مل جاتی ہے۔ حضرات اب آئیے اس کا دوسرا منظر بھی دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ 3 بندے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک شخص کو، ان میں ایک شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فما عملت فیہا، دیکھو میری نعمتوں کو پہچانتے ہو؟ وہ دیکھے گا، کہے گا، اقرار کرے گا، ہاں یا اللہ میں دیکھتا ہوں یہ ساری نعمتیں تیری ہیں، اور میں پہچانتا ہوں کہ تو میرا مالک ہے اور تو مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سوال کرنے کے بعد پوچھیں گے بتاؤ پھر میری ان تمام نعمتوں کے بارے میں، ان کے مقابلے میں تم نے کیا کیا؟ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ شہید جو اللہ کے راستے میں کٹ گیا، یہ کہے گا یا اللہ آپ جانتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے تو اتنی جان فشانی سے میدان جہاد کے اندر لڑا، اتنی تلوار چلائی کہ میں نے تو جس طرف جاتا تھا کافروں کو کاٹ کے رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو کس لیے کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ اس لیے کرتا تھا، تیری نیت خالص نہیں تھی، تو یہ جہاد اس لیے کیا، تو شہادت اس لیے قبول کی کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے بھائی، بڑا زور والا ہے، بڑا بازو ہے اس کا، بڑے خاندان کا ہے، بڑا نام ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو دنیا کے اندر تو چاہتا تھا تجھے عطا کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ تیری نیت خالص نہ تھی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ اور اسے اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ حضرات میرے جیسا اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ ایسا خطیب اور امام اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اسے بھی وہی سوال کیا جائے گا، فیما عملت فیہا، میری نعمتوں کو پہچانتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اقرار کروانا چاہتے ہیں کہ اے بندے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو تم نے کام کیا، کیا تو نے میری رضا کے لیے کیا تھا، میری نعمتوں کے بارے میں کیا تھا، میرے انعامات کے سلے میں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تو ان چیزوں کو پہچانتا ہے؟ جب وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں ان ساری چیزوں کو پہچانتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تم نے اس کے بارے میں عمل کتنا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں بڑی دور دور تک تیری دین کی خدمت کے لیے پہنچا، بہت لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ میری بات سننے کے لیے آتے تھے، بڑی شیریں آواز میں قرآن پڑھتا تھا، تیرے نبی کی احادیث سنایا کرتا تھا۔ یا اللہ میں نے تو تیرے دین کی تبلیغ کے لیے ساری عمر صرف کر دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت خالص نہ تھی، تو میرے لیے نہیں کرتا تھا، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیرے نعرے لگائیں، لوگ تجھے زندہ باد کہیں، لوگ تجھے اپریشیٹ کریں، تجھے پسند کریں۔ جو تو دنیا کے اندر چاہتا تھا ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ حضرات آگے پھر وہی بات آتی ہے، من تصدق فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا وجرائی، اور اس نے کسی اور کو اس میں شامل کیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ بندہ صدقہ کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا،
بتائے گا، اسی طرح کہے گا یا اللہ میرے دروازے پر لوگوں کے لینے والوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، میں بہت خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے دنیا کے اندر سخی کہیں، تجھے کہیں کہ بڑا مالدار تھا، بڑا بانٹنے والا تھا، بڑا دینے والا تھا، لوگ تجھے تیری تعریف کریں، جو تو دنیا کے اندر چاہتا تھا ہم نے تجھ کو عطا کر دیا۔ دنیا کے اندر کیا تیرا نام نہیں تھا؟ کیا تجھے جاننے والے لوگ نہیں تھے؟ کیا تیری عزت کرنے والے وہاں لوگ کم تھے؟ بڑے لوگ تھے، جو تو چاہتا تھا ہم نے تجھ کو عطا کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے پکڑو اور اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر اوندھے منہ اس کو پھینک دو۔ حضرات آئیے لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری زندگیوں کے اندر ایک بار پھر ہم کو عطا کیا ہے۔ ہم اپنی عبادت کو خالص کریں، اللہ کی ذات کے لیے کریں۔ جب مسجد میں آئیں، رات کو اپنے گھر میں اٹھیں، کوئی بھی کام کسی کو دیتے ہوئے کسی سے لیتے ہوئے اللہ کی رضا مقصود رکھیں، اپنے دل کے اندر اس بات کا تقویٰ رکھیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ حضرات دنیا کے اندر ہم نے جگہ جگہ پڑھا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ کیمرے کی آنکھ سے ہم ڈرتے ہوئے وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں وہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ سارا رزلٹ ہمارا ضبط ہو جائے گا، اس کے اندر بند ہو جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گا۔ تو جناب جس نے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے، کیا ہماری ریکارڈنگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں چلا دیں گے؟ اللہ اکبر، اس دن تو زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں، ہمارا جسم کا ایک ایک انگ انگ بول کر بتائے گا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اس انسان نے یہ کام ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے کروائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی عبادت کو خالص بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اللہ رمضان کی ان برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رات کے قیام کو قبول فرما، دن کے صیام کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ذات کے لیے جو بھی کریں تیری ذات کے لیے کریں، ہمارے دل میں کسی اور کی جگہ نہ ہو، ہمارے دل کو ایسا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔